الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له حاجة إلى الله أو إلى بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليثني على الله تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، موجودہ زمانے میں فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، ابتلا ہی ابتلا ہے، بے سکونی ہی بے سکونی ہے، اور غیر یقینی صورتحال ہے، اور نہ گھر محفوظ، نہ بازار محفوظ، نہ شہرائیں محفوظ، ہر طرف موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور انسان بلی چوہے سے زیادہ بے وقت معلوم ہو رہا ہے. وہ انسان جس کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات سجائی تھی، وہ انسان جس کی ناز برداری کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی پیدائش سے پہلے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے غلے کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا، اور غذاؤں کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، اور فرشتوں کو مامور کر دیا کہ فلاں فرشتہ سانس کی نالی پہ مامور ہوگا، فلاں فرشتہ گردے کے نظام پہ معمول ہوگا، فلاں فرشتے کی یہ ذمہ داری. جس انسان کے لیے اللہ نے ایسا ناز برداری کا انتظام کیا ہو، اور جس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کا صرف نظام، اس پہ غور کر لیجئے تو آپ انگوش بدنداں رہ جائیں گے کہ ایسا عجیب غریب انتظام اللہ رب العالمین نے اس انسان کی ناز برداری کے لیے کیا. حتیٰ کہ یہ جب کہا گیا کہ زمین پر ایسی شخصیات کو بھیجا جا رہا ہے جو زمین پہ فساد پھیلائیں گے،
تو اللہ رب العالمین نے حاکمانہ انداز سے فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون. مجھے اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، جس کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں نو کمنٹس. اللہ رب العالمین نے کہا اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. ہم اس زمین کو جو سجا رہے ہیں، اس زمین پر ایسے افراد پیدا ہوں گے جو رشک و قمر ہوں گے، جو فرشتوں کے لیے مسجود ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بسایا اس انسان کی نازبرداری کے لیے، اور اسی زمین پر انسان کی حیثیت مچھر اور مکھی سے زیادہ گر جائے اور تبصروں اور تجزیوں سے زیادہ انسان کی سوچ آگے نہ بڑھے، تو اس سے زیادہ کیا عبرت کی بات ہوگی؟ اس سے زیادہ کیا صدمے کی بات ہوگی؟ اس سے زیادہ کیا افسوس کی بات ہوگی کہ انسان کے ہاتھوں لٹ رہا ہو، پٹ رہا ہو، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہوں. آپ نے دنیا میں بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ سانپوں کی بستی نے سانپوں کی بستی پہ حملہ کر دیا، بھیڑیوں کی بستی نے بھیڑیوں پہ حملہ کر دیا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کتوں نے کتوں پر حملہ کر دیا. انسان جس کو اللہ رب العالمین نے تکریم کا تاج بنایا، جس کو اللہ رب العالمین نے خلافت سے سرفراز کر کے دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں اس پہ ریسرچ کرنا ہے، تمہیں اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ تحقیقات کرنی ہے اور اس کو اپنی خدمت میں لے کے آنا ہے. انسان اپنے اس مقصد سے غافل ہوا تو انسان کی حیثیت کچرے کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے سے زیادہ گر گئی. ایسے حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی تو حل دیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تو رہنمائی فرمائی ہوگی. اسی کرب کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف اگست کا مہینہ ہے جس میں پاکستان وجود میں آیا، ایک طرف مئی ابھی تازہ تازہ گزرا ہے. 28 مئی کو دنیا کے اندر پاکستان ایک عظیم ریاست کے طور پہ ابھر کے سامنے آتا ہے اور ایٹمی تجربہ کرتا ہے. تمام وسائل کی کمی کے باوجود اس میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا کو حیران کر دیتا ہے. ایک طرف یہ کیفیات سے میں گزر رہا تھا کہ میں اس پہ خوش ہوں یا اپنے علماء کی لاشوں پہ نوحہ کروں، اپنے مسلمان بھائیوں کی لاشوں پہ خون کے آنسو بہاؤں، اپنی حوا کی بیٹیوں کی عصمت اجڑتے ہوئے دیکھ کر چیخیں مار مار کے رو. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے ماں بہنوں نے قربانی دی تھی؟ جس کے لیے گلی میں صدا لگائی جاتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے علماء نے سولیوں پہ لٹک کر قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا؟
تو تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہوئے میں ایک اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں پر نظر آتا ہے کہ دیوبند میں آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، مختلف گھروں میں آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی بنا کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا اور کچھ تو خون کی ایک ہولی کھیلی جا رہی تھی، تو ہر شخص اللہ کی طرف رجوع کیے ہوا تھا، ہر شخص اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اے اللہ حادثات سے بچانا، ہر شخص رجوع کر رہا تھا۔ اور پھر 63 سال کے بعد جب یہ ورق پلٹتا ہے تو یہاں پر نظر آتا ہے کہ پاکستان پھر پکار رہا ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے، بقائے پاکستان کے لیے، دوام پاکستان کے لیے پھر سے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اللہ رب العالمین سے نا امید نہ ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آج کے حالات ہم سے پھر رجوع الی اللہ کا تقاضا کر رہے ہیں، پھر ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ بھولو کہ یہ نعمت تم کو یوں ہی پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی، تم یہ نہ بھولو کہ اس میں تمہارے علماء اکرام کے لہو کے نذرانے، تم یہ نہ بھولو کہ اس میں معصوم بہنوں کے خونوں کے نذرانے، تم یہ نہ بھولو کہ اس منظر کو یاد کرو کہ جس منظر پہ معصوم بچے کو اچھال کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، حاملہ عورت کے حمل کے اندر برچھی ڈال کر اس بچے کو زندہ نکال دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کی بقا کی دعا کرتے تھے۔ اب اس بحث میں مت پڑو کیوں اور کیا، یہ تمہارا اپنا دیش ہے، یہ تمہارا اپنا وطن ہے، اور تم اس ملک کے اندر کوئی دوسرے درجے کے شہری نہیں، یہ میرا بھی ملک ہے، تمہارا بھی ملک ہے، اور اپنے گھر کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری۔ اب حفاظت کیسے کی جائے؟ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث اور پڑھتا ہوں کہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس جانور ہے، اونٹ ہیں، ہم جنگل میں ہوتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعقل ساقہا، اس کی پاؤں کو باندھ دو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی رجوع الی اللہ بھی کرنا ہے، اور یہ شتر بے مہار جو ایک باولے کتے کی طریقے سے ہر ایک کو کاٹتا پھر رہا ہے، اس شتر بے مہار کو لگام بھی دینی ہے، اور لگام دینے کے لیے طریقہ جو اکابرین کا رہا ہے وہ یہ کہ سمجھدار طبقے کو، جس کے دل
کے اندر درد ہے، جو ایمانی حمیت رکھتا ہے، جو قومی غیرت رکھتا ہے، جو ملک کے استحکام کی تمنا رکھتا ہے، اس کے پاس جایا جائے اور اس کے دامن کو پکڑ کے کہا جا کہ خدا را سوچئے کہ آپ کے گلشن میں، آپ کے چمن میں جو آگ لگ رہی ہے، اس کی بجھانے کی ذمہ داری کس کی؟ اس فکر کو پیدا کیجئے، یہ گلشن اجڑ نہ جائے۔ ہر شخص کے پاس جس کی رسائی ہو سکتی اس کے پاس جائیں، دعوت دیں، سمجھائیں، ان مسائل کو بیان کریں کہ یہ ملک پورے عالم اسلام کے لیے دل کی دھڑکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے فکر کریں۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے، وہ دوسرا کام یہ ہے کہ جو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی جس کا پورا ہونا اللہ سے ممکن ہے، یا اللہ نے اس کا پورا کرنا وابستہ کر دیا ہے کسی انسان سے، تو اس کو چاہیے کہ اس آدمی کے پاس جانے سے پہلے اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجت عام طور پر اس کا رواج ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تاکید سے فرما رہے ہیں، اور ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جو مہینہ بھر صرف اس لیے بیٹھے رہے اور رات میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے رہے کہ تاکہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں، پاکستان کی بقا کے اسباب پیدا ہو جائیں، پاکستان میں رہنے والے شیر و شکر ہو جائیں، ایک دوسرے کی مروت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ اچھی طرح وضو کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ضروری اس لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین شہنشاہ ہیں، بادشاہ حقیقی ہیں۔ انسان کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کسی افسر کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ زیادہ اس لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے۔ اور تعریف کرنے کے اندر ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی جب سوال کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے اپنے حالات کی، کیفیات کی ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے کبھی ناشکری کلمات نکل جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابتدا کے اندر متوجہ کر دیا کہ دیکھو، اللہ سے مانگنے شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، کیونکہ ان پریشانیوں کے اندر بھی تم بہت سی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، لہذا اپنی دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کسی عبادت کے بارے میں اتنے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین ضرور بضرور قبول فرمائے، سوائے درود شریف کے۔ تو اس درود شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا کہ اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے تم میرے اوپر درود بھیج دو، تاکہ یہ درود ابتدا اور انتہا کے اندر جب ہو تو یہ پر کا کام کرے۔
اور اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کی ابتدا کو قبول فرما لے یا دعا کی انتہا کو قبول فرما لے یا دعا کے بیچ کو قبول فرما لے، باقی کو چھوڑ۔ تو اللہ رب العالمین جب ابتدا انتہا کو قبول فرمائیں گے اور بیچ کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تلقین فرمائی، صلاۃ الحاجت کی طرف متوجہ فرمایا کہ جب فتنوں کے حالات پیدا ہو جائیں، ضروریات پیدا ایسی ہو جائیں، تو وہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خوب دھیان سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور ہر بول بے سوچے سمجھے بغیر نہ نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات فرمائی، جب فتنے کا زمانہ ہو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ بول کسی وقت آتش فشاں کا کام کر دے گا۔ اس وقت منظر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت امت پہ ایسا آئے گا کہ ساری اقوام جمع ہو جائیں گی جیسے کہ کھانے والے تھال کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ آج اس وقت امت پر ایسا ہی وقت آیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے یہ وقت نکل جائے گا۔ لیکن کیا ہم بنی اسرائیل کے طریقے پہ تو نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو نعمتیں ملیں گی، تم فلاں کام کر لو، تو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کے پروردگار جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے گئے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سارا کام اللہ کے حوالے کر دیا؟ تو لہٰذا جو قلم کار ہیں، جو مصنفین ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو تھنکرز ہیں، جو فلاسفرز ہیں، جو ذمہ داران قوم ہیں، اس وقت مجنونانہ جذبے کے ساتھ ہر ایک کے پاس جائیں، اس کی ٹھڈی کو ہاتھ لگائیں، اس کے دامن کو پکڑیں اور کہ خدا کے واسطے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ ایسے بول منہ سے نہیں نکالو جس سے آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگے، لاوا ابلنے لگے اور اس کو سنبھالنا کسی کے بس میں نہ رہے۔ ہمارے کتنے دوست احباب صبح سے شام تک سننے کو مل رہا ہے، فلاں کو اٹھا لیا، فلاں کو اٹھا لیا، فلاں کو اغوا کر لیا، فلاں کو قتل کر دیا، حاجی یوسف سلیمان صاحب ان کے عزیز کو گزشتہ دنوں اغوا کر لیا، اس سے پہلے ان کے ایک اور عزیز کو اغوا کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ ایسی غیر یقینی کیفیات، ایسی بے چینی، ایسی روحانی اذیت کہ صبح سے شام تک بے چینی، نہ تاجر محفوظ، نہ علماء محفوظ، نہ طلبہ محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ بچیاں محفوظ۔ تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے سنیما گھروں کو توڑ کے پھینک دیں؟ گھروں کے اندر بیٹھے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدقسمت قوم کون ہوگی کہ جن کے علماء کے خون کی ندیاں بہہ گئی ہوں اور ان کے لوگ بیٹھے فارغ اوقات کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ توبہ کی توفیق نہ ہو رہی، مسجدیں آباد نہ ہو رہی، قرآن کے زمزمے سنائی نہ دے رہے ہیں، حجاب کی فکر نہ ہو رہی، زندگی کے بدلنے کے فیصلے نہ ہو رہے ہیں، جن کے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دھڑلے سے کی جا رہی اور انہی کی تہذیب کو اپنایا جا رہا، انہی کے طریقے کو اپنایا جا رہا، انہی سے محبت کا اظہار کیا جا رہا، انہی سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا، انہی کو نجات دہندہ سمجھا جا رہا۔ کیا بکری کے ریوڑ کا نگہبان درندے ہو سکتے؟ کیا بکری کے نگہبان بھیڑیے ہو سکتے؟ خدارا سوچئے اور پیام انسانیت کو عام کیجئے۔ انسانیت کا واسطہ چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو سارے مسائل کو، انسانیت کا واسطہ انسانیت کو جینے دو۔ یعنی
اختلاف رائے کبھی نہ کب نہ ہوا، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اختلاف رائے کا مطلب کہ اگر میں آپ کی رائے سے مخالفت کر رہا ہوں تو میں زندہ رہنے کے قابل نہیں، اگر آپ میری رائے کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کس نے سکھا دیا؟ یہ تعلیم کس نے دے دی؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے؟ کس منہ سے شفاعت کی توقع کرتے ہیں؟ خدا کے واسطے سوچیں، خدا کے واسطے سوچیں، ہر فرد جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس فکر کو اوڑھ لے، جہاں تک اس کے وسائل ہیں، جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک جائے، اور جا کر ٹھڈی پکڑ کر، داڑھی پکڑ کر، گریبان پکڑ کر، قدموں کو ہاتھ لگا کر، دامن کو پکڑ کر کہے اللہ کے واسطے ساری باتوں کو بھول جاؤ، اس وقت اپنی نسلوں کی فکر کر لو، اپنے ملک کی بقا کی فکر کر لو، اور ہر اس آت کو توڑ دو جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد روزانہ 2 رکعت اچھی طرح وضو کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کریں اور وہ بھی اچھی طرح کریں، یعنی مستحبات وضو، سنن وضو، فرائض وضو، واجبات وضو کا اہتمام کر کے، اس بات کا استحضار کرتے ہوئے کہ میں منہ دھو رہا ہوں میرے گناہ جھڑ رہے، میں کلی کر رہا ہوں میرے گناہ جھڑ رہے، میں وضو کے اندر ہاتھ دھو رہا ہوں میرے گناہ جھڑ رہے، اور پھر جو اس کے اندر دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت محض اللہ کے لیے، محض اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے، اپنے ملک کی ہمدردی کے لیے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے، 2 رکعت پڑھی، اور پھر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پیش کیجیے، پھر اپنا مدعا رکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا رکھنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا، وَلْيَقُلْ، پھر یوں کو ہو اللہم انت الحلیم الکریم۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر اللہ کی کسی صفت کو ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت مصلحت والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات کی باریکیوں کو حضور سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کے جو قفل کھولنے کی چابیاں ہیں حضور سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں ایسی پریشانی کے عالم میں تم دعا کیسے کرو، اللہم انت الحلیم الکریم۔ حلیم یعنی اے پروردگار عالم ہم تو جوتے کھانے کے لائق ہیں، ہم کو تو زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے رہنا چاہیے، ہم کو تو کوٹ کے رکھ دینا چاہیے، لیکن الحلیم پروردگار آپ بڑے حلیم ہیں، اس وجہ سے جرأت ہو رہی ہے کہ ہم آپ سے مانگ لیں اللہم انت الحلیم، اے اللہ آپ حلیم۔ اللہ ہم تو آپ کی نعمتیں کھاتے لیکن نافرمانی آپ ہی نہیں کرتے، اور گندی فلمیں آپ ہی کی زمین پر بیٹھ کے دیکھتے، گانے سنتے، شراب پیتے،
زنا کرتے، ایسے موقع پر جب علماء کے خون کی ندیاں بہتی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، معصیت چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے. اللہم انت الحلیم، لیکن اے اللہ آپ تو حلیم ہیں، اے اللہ آپ حلیم ہیں، آپ درگزر کر دیتے ہیں، اس لیے جرأت ہو رہی ہے آپ سے مانگ رہے ہیں. ہماری جرأت نہیں ہے، لیکن آپ کی حلم کی صفت کی وجہ سے یہ ہمت ہو رہی کہ اپنا کیس آپ کے سامنے رکھیں، اپنے ملک کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں، اپنی قوم کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں، اپنے شہر کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں. الکریم، اے اللہ آپ حلیم ہیں تو کریم بھی، تو کرم بھی فرما دیجیے، کرم بھی فرما دیجیے پروردگار، کرم بھی فرما دیجیے. اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیجیے، اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیجیے، اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیجیے. اللہم انت الحلیم الکریم، بسم اللہ رب العرش العظیم. اے اللہ آپ عرش عظیم کے مالک ہیں، یہ پوری کائنات آپ کی، آپ شہنشاہ ہیں اے اللہ، اور شہنشاہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھتے. آپ کے نام کا واسطہ اے اللہ، آپ کے نام کا واسطہ، نسألک موجبات رحمتک، اے اللہ ایسی چیزیں پیدا فرما دیجیے جو آپ کی رحمت کو کھینچنے والی، اس کے سوال کرتے ہیں، اس کے خواستگار. وعزائم مغفرتک، آپ کی پختہ مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ومنجیات امرک، اے اللہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس سے نجات کی درخواست کرتے ہیں، ایسے اسباب کی درخواست کرتے ہیں کہ جن سے ہم کو ان مصیبتوں سے نجات مل جائے. والسلامۃ من کل اثم، اے اللہ تمام گناہوں سے حفاظت چاہتے ہیں. آپ کی توفیق کے بغیر حفاظت ممکن نہیں، آپ کی مدد کے بغیر حفاظت ممکن نہیں. والغنیمۃ من کل بر، اے اللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی نیکی ہم کو ملی بھی ہے تو اس کو باقی رکھنے کی درخواست کرتے ہیں. ربنا لا تدعنا ذنبا الا غفرتہ، اے اللہ کوئی گناہ ہمارا ایسا باقی نہ چھوڑیے جس کو آپ بخش نہ دیں. ولا ہما الا فرجتہ، اور ہمارا ایسا غم، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہم کی تعریف کر کے فرماتے ہیں الہم هو الغم الذی یذیب الانسان، ایسا غم جو انسان کو گھلا رہا. اس وقت پوری قوم کے اوپر ایسا غم طاری ہو چکا ہے جو پوری انسانیت کو گھلا رہا ہے. اے اللہ اس ہم سے ہم حفاظت چاہتے ہیں، اس ہم کو ہم سے دور فرما دیجیے. اور اے اللہ ہماری جتنی جائز ضروریات ہیں ان کو پورا فرما دیجیے. الحمدللہ علماء اکرام اس سلسلے میں بہت متفکر ہیں. جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے اساتذہ اکرام ہر مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا ختم کروا رہے ہیں اور دعائیں ہو رہی. الحمدللہ آج درجہ سابعہ کی ایک بڑی تعداد اعتکاف میں موجود ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کسی کا کھل جائے.
لیکن بھائیوں آپ بھی تو توبہ کا ارادہ کرو، اپنے گھر والوں سے بھی تو توبہ کرواؤ۔ اس وقت سارے علماء کرام اللہ کی طرف رجوع کیے گئے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی اس ترتیب پر جو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ذکر کی گئی ہے، اس ترتیب پر ہم روزانہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان ممالک کے لیے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، خوب اللہ سے مانگیں، اور یہ طے کر لیں کہ اے اللہ آپ مان جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علماء کرام میں حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب قدس اللہ العالی کی سرپرستی میں ایک نظام ترتیب دیا جو 40 روزہ کورس کا نظام ہے۔ الحمدللہ 100 مساجد کے اندر چھٹیوں میں اسکول کالج کے طلباء کے لیے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے۔ اللہ کی رحمت دیکھی کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ مشکاۃ شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کو سخت ترین عذاب ہو رہا تھا، اگرچہ اس روایت کی سند پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا ہے، لیکن فضائل کے باب میں وہ کلام مقبول قابل قبول، معنی کے اعتبار سے اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کے اعتبار سے یہ بات ممکن ہے کہ ایک آدمی کو سخت ترین قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے حکم فرمایا عذاب موقوف کر دو۔ ایک وقت آیا فرشتوں نے اللہ سے حکمت یہ دریافت کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اصل میں جس وقت اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، وہ چھوٹا سا تھا۔ آج بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس کو مکتب میں داخل کیا، اور اس کے بچے نے آج پہلا سبق پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے غیرت آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ تو یہ جو علماء فکر کر رہے ہیں اس میں اپنے بچوں کو بھیجیے۔ قدسی مسجد میں مولانا زکریا صاحب قدس اللہ العالی جامعہ کے فاضل ہیں، انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ 3 تاریخ سے وہاں سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ کیجیے۔ صدقات 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے صبح شام کرنا شروع کر دیجیے، جیسی سہولت اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین بڑے غیور ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص لایا گیا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کاروبار کرتا تھا تو لوگوں کو مہلت دیتا تھا، مہلت اذا باع و مہلت اذا اشترى۔ جب وہ کوئی چیز بیچتا تو بھی اس میں چھوٹ دے دیتا، کوئی چیز خریدتا اس میں چھوٹ دے دیتا، پیسوں میں سہولت دے دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو اتنا سخی ہے؟ آج میں اس لائق ہوں، میں زیادہ لائق ہوں کہ میں اس کے اپنی سخاوت دکھاؤں، اس عمل کے بدلے میں اس کو میں نے بخش دیا۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے امت کے غم کے لیے 2 روپے خرچ کر دیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے نہ کھل جائیں، کہ یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے 2 روپے صدقہ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے روپیہ 2 روپیہ اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، لاکھ 2 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں، اخلاص کی حیثیت ہے۔ بند مٹھی کر دیجئے، اللہ رب العالمین اس لاکھ سے افضل سمجھیں گے جو دکھاوے کے لیے کیے جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ چند معروضات ہیں، درد دل ہے، کلیجہ کاٹ کے نہیں رکھ سکتا میں۔ اس وقت ہر عالم تڑپ رہا ہے، ہر عالم فکر مند۔
موجودہ حالات کے اوپر آپ اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔